بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھک میڈیسن نیٹرم کارب منرل گروپ سے اس کا تعلق ہے، خاص طور پر ڈائجسٹو سسٹم، نروس ویکنس، سکن اور ڈپریشن وغیرہ کے مسائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ میڈیسن ان مریضوں کے لیے مؤثر ہے جو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، دھوپ اور گرمی کے لیے حساس ہوتے ہیں اور معمولی ذہنی دباؤ سے، معمولی مینٹل ایگزرشن سے تھک جاتے ہیں۔ یہ دوا سوڈیم کاربونیٹ سے تیار کی جاتی ہے۔ کاربونیٹڈ سوڈا معدے کے مسائل میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ معدے میں ضرورت سے زیادہ تیزاب کو جذب کرنے اور خوراک کو ڈائجسٹو ٹریکٹ میں چلانے میں مدد کرتا ہے، اس کو حرکت دینے میں مدد کرتا ہے۔ تو جن مریضوں کو ہومیوپیتھک علاج کے طور پر نیٹ کارب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ صرف جسمانی بلکہ جذباتی یا ذہنی سطح پر بھی ہاضمے کی شکایات کا شکار ہوتے ہیں۔ نظام ہاضمہ کے مسائل جیسے بدہضمی، خاص طور پر چکنائی والے کھانے ہضم نہ ہونا، کھانے کے بعد پیٹ میں گیس، اپھارا، بھوجل پن، قبض، دست یا چکنائی سے، دودھ سے الرجی پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمدرد ہوتے ہیں، کسی صلے کی امید کیے بغیر خود کو دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان دوسروں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، پھر ذہنی اور اعصابی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مریض ذہنی اور جسمانی طور پر حساس ہوتا ہے، دماغی تھکن، چھوٹے چھوٹے کاموں کے بعد بھی تھکن محسوس کرتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے، زیادہ میل جول سے گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، یادداشت کی کمزوری اور بھولنے کی شکایت پائی جاتی ہے مریضوں کے اندر۔ انتہائی حساسیت کی وجہ سے انہیں کچھ کھانوں کو، بدلتے موسمی حالات کو، موسیقی کو، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو ہضم کرنے میں، برداشت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ بعض خوراکوں، خاص طور پر دودھ سے الرجی پائی جاتی ہے، چکنائی والی چیزوں سے الرجی پائی جاتی ہے، موسم کی تبدیلی، گرمی سردی برداشت نہیں ہوتی، سورج کی روشنی ان کی صحت کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ جسمانی علامات کو جب دبایا جاتا ہے، یہ جذباتی دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں، مریض جذباتی حساس ہو جاتا ہے، موسیقی سنتے ہی روتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، توجہ مرکوز کرنے میں ناکامی، ذہنی تھکن اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں کا ماضی کریدا جائے تو ان میں رشتوں کو کھونے کا غم پایا جاتا ہے، خاص طور پر والد کو۔ باپ کا موضوع خاص طور پر ان لوگوں کی باتوں میں آتا ہے۔ یا تو والد کا انتقال ہو گیا، یا مریض محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے نظر انداز ہو گئے ہیں، یا والد کی طرف سے انہیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے۔ یہ مریض بہت حساس ہو جاتے ہیں، درد کو ہضم کرنے کی، برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا غم انہیں اندر سے غمگین کر دیتا ہے، انہیں الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، ظاہری طور پر تو خوش مزاج ہو کر اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر برداشت نہیں کر پاتے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ دماغی کام سے انہیں سر درد ہونے لگتا ہے، اداس خیالات میں گھرے ہوئے رہنے لگتے ہیں، دن کے وقت غنودگی آتی ہے، جلد کے اندر خشکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھٹ جاتی ہے، جوڑوں کے درد، جوڑوں کے خموں پر، انگلیوں کی نوکوں پر، پاؤں کی انگلیوں پر خارش کے دانے بنتے ہیں جو پھر زخم بن جاتے ہیں، دانوں میں سفید یا گاڑھی زرد رنگ کی پس بنتی ہے، رطوبت بنتی ہے، چہرے پر چھائیاں، زرد نشان، دانے بنتے ہیں، نزلہ، زکام اور سانس کے مسائل پائے جاتے ہیں، پرانا زکام جہاں پر ناک بند ہو اور چھینکیں آئیں، گرمی اور سردی میں حساسیت پائی جاتی ہے، موسم کی تبدیلی سے نزلہ ہو جاتا ہے، سانس کی گھٹن پائی جاتی ہے، سانس کی تکالیف پائی جاتی ہیں، خاص طور پر گرمیوں میں۔ تو گرمی سردی دونوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ عورتوں میں بانجھ پن کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ پرانی موچ جو ٹھیک نہ ہوتی ہو، گھٹنے اگر بچوں کے بچپن سے ہی کمزور ہوں تو یہ دعا کام آتی ہے۔ گرم حالت میں سرد پانی پینے کے بد اثرات کو دور کرتی ہے۔ تو اب اگر ہم نیٹ کارب کو کنکلوڈ کریں تو یہ ہاضمے کے مسائل، ذہنی دباؤ، سورج کی روشنی سے حساسیت، کچھ غذاؤں جیسے دودھ اور آئلی فوڈ سے حساسیت پائی جاتی ہے اس کے اندر، ان افراد میں خاص طور پر افیکٹو ثابت ہوتی ہے جو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرتے ہوں، آسانی سے تھک جاتے ہوں، جن کی یادداشت متاثر ہو رہی ہو، ان میں یہ بہت افیکٹولی کام کرتی ہے۔ اگر ہم اس میڈیسن کے ایگریویشن پر بات کریں تو میوزک سے، سورج کی روشنی سے، گیس لائٹ سے، ہیٹ ان جنرل، مینٹل ایگزرشن سے
اس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے اور حرکت سے اس کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ کمپلیمنٹری میڈیسنز کی بات کریں تو سیپیا اس کی کمپلیمنٹری میڈیسن ہے۔ یوٹرس کے مسائل میں بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن پائی جاتی ہے، اس کے اندر بانجھ پن، اور سیپیا کا پھر یہاں پہ اس کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے۔ ایگزیما میں اس کا کمپیریزن بنتا ہے سیپیا کے ساتھ اور پلسٹیلا کے ساتھ۔ کیلک میں ویک بونز پائی جاتی ہیں، کیلک کارب ہے یا کیلک فاس ہے، تو اس کے اندر بھی ویک بونز پائی جاتی ہیں گھٹنے خاص طور پر، اور ملک ڈائریا پایا جاتا ہے، کیلک کے اندر بھی ملک ڈائریا پایا جاتا ہے۔ انڈائجیشن میں اس کا کمپیریزن بنتا ہے نکس کے ساتھ، اور ڈرائی اسکن میں سلفر کے ساتھ۔ تو اگر اس کو ایفیکٹیولی ہومیوپیتھیکلی استعمال کیا جائے، مریض کی پرسنالٹی کو، مریض کی کانسٹیٹیوشن کو، مریض میں ہونے والی پیتھولوجی کو دیکھتے ہوئے، تو یہ نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پر بھی ایفیکٹیو ثابت ہوتی ہے، غم برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔